الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر اجلاس، علماء کرام، حفاظ اعظام، طلباء اعظام، اس علاقے کی معطر شخصیات، سامنے موجود حاضرین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے. 11 تقریباً 20 منٹ ہو رہے ہیں. میں بھی کئی دنوں سے جلسے ہی میں چل رہا ہوں. آپ حضرات کی محبتوں نے، آپ کی توجہ نے مجھے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا، اور آنا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ میرا علاقہ ہے. میرا حق بنتا ہے کہ میں خود پہنچ کر کے جس قدر ہو سکے آپ حضرات کو بتلاؤں، جیسا کہ یہ علماء کرام آپ حضرات کے روبرو ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں ان نوجوانوں کا، ان نئے فارغین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے صرف اور صرف 3-4 دنوں کی محنت کے اندر اس عظیم جلسے کو منعقد کر دیا. انہوں نے اپنی محنتوں سے، اپنی ترتیب سے یہ بتلا دیا کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد ہم تیار کھڑے ہیں. اللہ تعالی ان کی محنت کو، ان کی جد و جہد کو اور آپ حضرات کی توجہ کو خوب سے خوب تر قبول فرمائے. اس علاقے کے نامور عالم، نامور مفتی حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب مدد اللہ العالی کا میں بہت ہی پرتفاق اور بہت ہی ان کا اکرام کرتا ہوں، اعزاز کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنے مبارک نصائح کے ذریعے سے گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ایک انہوں نے تہلکہ پیدا کر دیا ہے
اور دلوں کے اندر ایمان کی، عقیدے کی ایک جلا پیدا کر دی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو خوب ترقی عطا فرمائے اور صحت و عافیت سے نوازے، اس پورے علاقے کے لیے ان کو خوب سے خوب تر کام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے بیان کرنا ہے، کچھ کہوں گا ضرور، لیکن ابھی تک آپ حضرات نے شعراء کی زبانی، حضرت مفتی صاحب کی زبانی جو کچھ سنا ہے، یقیناً وہ سب کافی ہے، لیکن چونکہ میں آیا ہوں تو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ مجھے بھی اپنے دل کے اندر جو درد ہے اس کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا انتخاب کیا، میں نے اس آیت کو پڑھا۔ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سارے مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے، سارے ایمان والوں کو متوجہ فرمایا ہے۔ ایمان والوں کے اندر نوجوان بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، مائیں بہنیں بھی داخل ہیں، دوشیزائیں بھی داخل ہیں، نکاح والی بھی داخل ہیں، غیر نکاح والی بھی داخل ہیں، نکاح والے بھی داخل ہیں، غیر نکاح والے بھی داخل ہیں، سارے کے سارے مسلمان اس کے اندر داخل ہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، جس پر سخت ترین فرشتے مقرر ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے، نافرمانی نہیں کر سکیں گے، اسی کے حکم کے مطابق سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ آج ہم اور آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کو ٹٹولیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر کس طرح آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر کس طرح شعلہ چل رہا ہے، کس طریقے سے لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے الگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی منت سماجت کرتا ہے کہ بیٹی جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے تم بیان دے دینا، میں فلاں کے ساتھ نہیں رہوں گی، اپنے والد محترم کے ساتھ رہوں گی، اپنی والدہ کے ساتھ رہوں گی، اپنی خالہ کے ساتھ رہوں گی، اپنی بھابھی کے ساتھ رہوں گی۔ ایک مسلمان باپ کا یہ طریقہ ہے، وہ منت سماجت کر رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو جس کو اس نے پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ترقی دیا ہے، اس کو ایک اچھے خاندان کے اندر رشتہ لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچی کہتی ہے میرا رشتہ کسی اور سے ہو چکا ہے، میرا تعلق کسی اور سے ہو چکا ہے، میرا رابطہ کسی اور سے ہو چکا ہے، اب مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، اب مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مجھے تم جیسے باپ کی ضرورت نہیں، مجھے تم جیسی ماں کی ضرورت نہیں، مجھے تم جیسی خالہ کی ضرورت نہیں، مجھے تم جیسی بھابھی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت اگر ہو کوئی ہے تو فلاں ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی۔ آج یہ صورتحال کسی ایک گاؤں کی نہیں ہے، کسی ایک قریے کی نہیں ہے، کسی ایک گلی کی نہیں ہے، کسی ایک شہر کی نہیں ہے، کسی ایک محلے کی نہیں ہے، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر دیہات کے اندر یہ واقعات پیش آتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل رات کا واقعہ ہے، 10:30 بجے میں ایک پروگرام کے اندر تھا، ایک باپ نے فون کیا، مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے۔
کب ملاقات ہوگی؟ میں نے کہا فجر کی نماز میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد باپ کھڑا تھا، آیا سلام کیا، میں نے جواب دیا، رونے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب میں نے بہت زیادہ دیکھا، میں نے بہت غور کیا، کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنا دکھ درد کہوں، کس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کروں؟ میں نے آپ کو پایا، میں آپ سے کچھ اپنا دکھ بیان کر دوں۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا ہوا وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رونے لگا زاروں قطار۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے علماء کرام کے پاس لوگ ایسے ہی آتے ہیں، جب پھنستی ہے تب کہتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا را بچیوں کو صحیح تعلیم دو، ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو مخلوط تعلیم کے اندر نہ بھیجو، ان کو غلط تعلیم کے اندر نہ بھیجو، تو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کی جائے گی؟ میری بچی ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ میری بچی انجینئر کیسے بنے گی؟ میری بچی پائلٹ کیسے بنے گی؟ میری بچی یہ کیسے بنے گی، وہ کیسے بنے گی؟ بناؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس باپ نے کہا میری بیٹی کا تعلق کسی غیر سے ہو گیا ہے، کسی غیر سے ہو گیا ہے۔ پرسوں مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا ہے، اس کو دعا کر دیجئے، اس کا دل پلٹ جائے، اس کی محبت ختم ہو جائے، میری محبت اس کے دل کے اندر گھر کر جائے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر پنپنے والی، پرورش پانے والی بچیوں کا حال ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً نوجوان علماء فضلاء، ہم سب کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمیں سونے کا موقع نہیں ہے، ہمیں جاگنے کا موقع ہے، ایک ایک گھر کے اندر جانے کا موقع ہے، ایک ایک گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کر سمجھانے کا موقع ہے، ان کے اندر دین کو بھرنے کا موقع ہے، اعتقاد کو بھرنے کا موقع ہے، قرآن کو سمجھانے کا موقع ہے۔ یہ سونے کا موقع نہیں رہا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اسی چیز کو اس قرآن مجید کی آیت کے اندر بیان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، جس پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوں گے، جو فرشتے سرمو نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ آج پورے ملک نہیں، پوری دنیا کے اندر جہنم کی آگ پنپ رہی ہے، شعلہ بنی ہوئی ہے، ہر کسی کو جہنم کی آگ کے اندر لے جانے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بند سازش کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ لوگ تیار کھڑے ہیں، اور ہم جلسے کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان جلسوں سے کام نہیں بنے گا، ہماری ملاقات ہونی چاہیے، ہمیں گھر کے افراد سے ملنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے تمہاری بچی کا کیا حال ہے، تمہارے نوجوان کا کیا حال ہے، تمہاری بچی کس کالج کے اندر پڑھتی ہے، کس وقت جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کب جاتی ہے، کب آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کالجوں کے حوالے کر کے ہم نے بھی سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یقیناً ہم نے حق ادا کیا کس کا؟ دنیا کا حق ادا کیا کہ اس کو مضبوط بنا رہے ہیں، اس کو علم سکھا رہے ہیں، اس کو پروفیسر بنا رہے ہیں، اس کو انجینئر بنا رہے ہیں، اس کو کالج کے اندر بھیج کر کے کچھ معلومات دے رہے ہیں، لیکن وہیں پر ہم نے اس کو صحیح تعلیم و تربیت نہ دینے کی وجہ سے اندھیرے میں رکھا۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، تلاوت کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، صحابہ کی محبت کیا ہے، والد کی محبت کیا ہے،
ماں کی محبت کیا ہے، بہن کی محبت کیا ہے، خالہ کی محبت کیا ہے، رشتہ داروں کی محبت کیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں کیا، پیوست نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے، ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ خدا را ہم سب کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ہم سب کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ وہ بچانے کی فکر کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس راستے کو ہم نے اور آپ نے اختیار کر رکھا ہے، اس راستے کو اگر ہم نے اختیار کیے رکھا تو ہم جلسے کرتے رہیں، پروگرام کرتے رہیں اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کریں، اس سے جو نصیحت مل رہی ہے اس کے اوپر عمل نہ کریں، تو ان جلسوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جنگ آزادی کے زمانے کا واقعہ آتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر، میں نے کھدرہ کے اندر بھی اپنے گاؤں کے اندر یہ واقعہ غالباً سنایا تھا، ایک گاؤں کے اندر سارے کے سارے مسلمانوں کو مرتد بنا دیا گیا تھا۔ صرف ایک گھر ایسا تھا جس میں سارے کے سارے لوگ مرتد نہیں ہوئے، سب صاحب ایمان باقی رہے، سب کے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، صحابہ کی محبت باقی رہی، اور بقیہ سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ جب اس گھر والے سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، معلوم کیا گیا، آخر گاؤں کے سارے لوگ پلٹ گئے، سارے لوگ ان کے قول کے مطابق گھر واپسی کر گئے۔ نعوذ باللہ، اس گھر والے کی گھر واپسی کیوں نہیں ہوئی؟ اس گھر والے نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، جستان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو ہم روزانہ کھولتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی نوازش کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے، اس کے اپنانے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا یہ کرم ہوا، ہمارا ایمان باقی رہا، ہمارا عقیدہ باقی رہا، ہماری نماز باقی رہی، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ اسی کتاب کا عطیہ ہے، اسی کتاب کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا اس کتاب سے کیا رشتہ ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا اس کتاب سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم اور آپ اس کتاب کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب مسلمانوں کی، سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے گھروں میں اولین فرصت میں قرآن پاک کی تلاوت کو آغاز کروائیں، اس کو شروع کروائیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تلقین کریں کہ تمہاری صبح ہو تو تلاوت کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے نماز کے ذریعے سے صبح ہوتی ہے، ایسے ہی تلاوت کے ذریعے سے صبح ہو۔ ہر خاندان کے افراد، ہر قبیلے کے افراد اس کو ضروری اور لازم سمجھیں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس بچی کے دل کے اندر، اس بچے کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس کے دل کے اندر اس کی محبت نہیں گھر کرے گی جس کے ساتھ وہ جانا چاہ رہی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو قرآن مقدس ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے، ہم سب کو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے، ایمان کو راسخ کرنے کے لیے انتہائی درجہ تیار ہو جائے۔ جس طریقے سے دنیاوی کام کے لیے ہم کتنا تیار ہو جاتے ہیں، عجیب طرح کی تیاری ہم کر لیتے ہیں، لیکن دین
جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کے ختم کے بعد، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جس جگہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے ہماری کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کتنا ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں پلاننگ بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے، بچوں کے دین کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ آج نہ ہمارا عمل ہے، نہ آپ کا عمل ہے، نہ گھر والوں کا عمل ہے، نہ قبیلے والوں کا عمل ہے، کسی کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کو ہم نے توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ کا ارشاد 1400 سال پہلے کا ہے، اب اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ آج اسی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ اے لوگو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آج ہمارا بچہ 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا، 13 سال کا ہو جاتا ہے، ہماری زبان کھلتی نہیں ہے کہ ہم اس سے کہہ دیں کہ بیٹا اٹھو نماز کے لیے چلو۔ ہاں، اگر کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی حکم نہیں مانا ہے، پانی نہیں رکھا ہے، کھیت کے اندر پانی لے کر نہیں گیا ہے، یا دکان سے سامان نہیں لایا، تھپڑ لگائے جائیں گے، ڈنڈی لگائی جائے گی، شرزنش کی جائے گی، طرح طرح کی اذیت پہنچائی جائے گی۔ لیکن وہ اذیت، جس اذیت کی وجہ سے، جس تکلیف کی وجہ سے، جس تھپڑ کی وجہ سے، جس ڈنڈے کی وجہ سے کل آخرت کے اندر اس کو آرام ملتا، آرام ملتا، اس کو چین ملتا، سکون ملتا، آج ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مارو پیٹو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور نماز کو ترک کر دیں۔ اور آگے بھی ارشاد فرمایا آپ نے، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے درمیان میں ان کے خوابگاہوں کو، ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر 2 بچے 10 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو ایک بستر پر، ایک چادر کے اندر، ایک کمبل کے اندر، ایک رضائی کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت پیغام دیتی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر اس حکموں کو کتنا نافذ کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اس نے موبائل کے ذریعے سے فلاں سے رشتہ قائم کر لیا، تعلق قائم کر لیا، جج کے سامنے وہ بیان دینے والی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس عجیب وقت میں، اس ناگہانی وقت میں ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ تیار ہونا ہے نوجوانوں کو، تیار ہونا ہے نوجوانوں کو، تیار ہونا ہے گھر کے ذمہ داروں کو، تیار ہونا ہے گھر کی ماؤں بہنوں کو۔ ماؤں بہنوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ماؤں بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ حکم اگر چلے گا بیٹی پر تو میرا چلے گا، حکم اگر چلے گا بیٹے پر تو میرا چلے گا۔ باپ اگر سرزنش کرتا ہے تو ماں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ماں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے گیلے کپڑوں کے اوپر رات گزاری ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ صرف کما کر کے 10 روپیہ دے دیے ہو، صرف کما کر کے لے آئے ہو۔ میں 2 سال تک اس کی خدمت کیا ہے، میں نے اس کو پالا پوسا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو سرزنش کروں، اس کو ماروں پیٹوں، تمہارا حق نہیں بنتا۔
جب سے ہماری ماں بہنوں نے ہمارے نوجوانوں پر اپنے شوہروں پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اسی وقت سے ہماری اولادوں کا جنازہ نکل گیا، ان کی تربیت کا جنازہ نکل گیا، ان کی تربیت ختم ہو گئی۔ آج یہی وجہ ہے، جگہ جگہ سے فون آتے ہیں، جگہ جگہ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں بچی فلاں کے ساتھ، فلاں بچہ فلاں کے ساتھ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو ان حالات سے گزر کر اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 11:30 سے زیادہ بج چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس میدان کے اندر خوب سے خوب تر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں؟ ایک تیسری حدیث میں نے پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، اس روایت میں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا اس میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہہ لینا ہے۔ جب ایک مسلمان نے، ایک ایمان والے نے اپنی زبان کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، یا کسی غیر مسلم نے اپنی زبان کے ذریعے سے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو وہ مومن ہو گیا۔ آخر یہ کیا حالت پیش آ گئی کہ وہ بچہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا تھا، ایمان والے کے بدن سے پیدا ہوا تھا، ایمان والی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، ایمان والے نے اس کو جنم دیا تھا، ایمان والے نے اس کو کھلایا پلایا تھا، ایمان والے نے اس کو پڑھایا لکھایا تھا، ایمان والے نے اس کو پہنایا تھا، ایمان والے نے اس کی تربیت کا انتظام کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا کہ وہ بچی آج یہ کہتی ہے میں رسول اللہ کو نہیں مانتی، میں اللہ کو نہیں مانتی، میں قرآن کو نہیں مانتی، میں تجھے نہیں مانتی، میرا تعلق تو اس سے ہو گیا ہے، میری زندگی اس کے حوالے ہو گئی ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اور آپ نے اس کے دل کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کو راسخ نہیں کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان دونوں پیغام کو، وحدانیت کے پیغام کو، رسالت کے پیغام کو ہر بچی کے دل کے اندر راسخ کرنا ہے، پیوست کرنا ہے۔ صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، تابعین کے واقعات، تابعات کے واقعات کو اس سلسلے میں سنا کر کے ان کے دلوں کو موم کرنا ہے، انہیں جنت کا شیدائی بنانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے، جہنم کی خطرناکیاں ان کے سامنے بیان کرنی ہے، تاکہ ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان بچی یہ سمجھے جاتے ہوئے کہ اگر میں وہ راستہ اختیار کروں گی تو میرے سامنے جہنم ہے، میرے سامنے آگ کے انگارے ہیں، میں تو دنیا کے اندر آگ کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو کل آخرت میں جب جہنم کا فیصلہ ہوگا اس میں میں کیسے جاؤں گی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم نے جہنم کی حقیقت کو، جنت کی حقیقت کو ان کے دلوں کے اندر پیوست نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مکاتب کے ذمہ داروں کو، مدارس کے ذمہ داروں کو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ان بچوں کے دلوں میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سبق پڑھاتے وقت اس کو اس طرح راسخ کر دیں، اس طرح مضبوط کر دیں، اس طرح بٹھا دیں کہ بالغ ہونے کے بعد چاہے 40 سال کا ہو جائے، چاہے 40 سال کی ہو جائے، اس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت راسخ رہے، پیوست رہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر کاربند ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ کا کہہ لینا ہے، کیوں اسی کے ذریعے سے آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے چونکہ جو ایمان پایا ہے یہ گھریلو ایمان پایا ہے،
خاندانی ایمان پایا ہے، قبیلے والا ایمان پایا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی وقعت نہیں ہے، ہمیں اس کی حیثیت معلوم نہیں ہے، اس کی عزت معلوم نہیں ہے، اس کی عزت، اس کی وقعت، اس کی حیثیت ان یورپین مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھو جنہوں نے خاک چھان کر کے، تحقیق کر کے، تخریج کر کے، انتہائی جافشانی کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، ایمان کو حاصل کیا۔ اب وہ ایمان کے علم بردار ہوتے ہیں، ایمان کی ایمان کا بباغدور اعلان کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے پیر کے اوپر ڈال دی جائے، دنیا کو پھینک دیں گے، دنیا کو جھڑک دیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایک بدبخت کی محبت، ایک کمینے کی محبت، ایک ناجائز اولاد کی محبت نے ہماری بچیوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس میدان میں نکل کر اپنے بچیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، نوجوانوں کے ایمان کو راسخ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں پیدا کیوں ہو رہی ہیں؟ آگے اللہ کے پاک حبیب نے فرمایا اخیر میں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، بیچ میں ایک ٹکڑا چھوڑ دیا۔ حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ آج ہمارے درمیان سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، حیا شرم ختم ہو چکی ہے۔ بھائی اپنے بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بہن اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتی، خالہ اپنے رشتہ دار کو خالہ نہیں سمجھتی، اسی طریقے سے دیگر رشتہ دار ایک دوسرے کے رشتے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیسے رشتہ داری ہوتی ہے، کیسے انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ساری چیزیں گڑبڑ ہو چکی ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے شرمی عام ہو چکی ہے، ایک فرینڈ شپ کا زمانہ چل چکا ہے، ہر کوئی ہر کسی کا دوست بن چکا ہے، ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بے حیائی کے عام ہونے کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ لگ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں محنت کرنے، مشقت کرنے، مجاہدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ